جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین ویسے تو اس وقت ہمارے کچھ مزید سیگمنٹس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آج چونکہ ایک ایسے مہمان کی آمد ہوئی کہ ہم نے کہا اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ پہ جائیں ان کا تعارف بھی کرائیں، ان سے گفتگو بھی کریں، اور اس کے بعد پھر ہم افطار کے پکوان پہ جائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی رہنما ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہیں، ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں، پہلے بھی پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں، بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں. جناب ڈاکٹر ارشد بورا صاحب، السلام علیکم. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سر تشریف لائے. اور آپ کی وجہ سے میں نے کہا کچھ پہلے گفتگو کر لیں، پھر آپ کے ساتھ ہی تھوڑے کچن میں بھی چلیں گے، کیونکہ رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے افطار کے بغیر تو کوئی چیز مکمل ہوتی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. جی کیسے گزر رہے ہیں سر رمضان مبارک، یہ بتائیں. ابھی تو بڑا شارٹ ہی ہے، ظاہر ہے 5 روزے ہو گئے ہیں سر. 5 روزے ہیں، اس میں اسلام آباد کے 2 چکر لگ چکے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ گیپ آ گیا ہے، تو سکون سے اب روزے سکون سے. کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام آباد کے جب چکر لگتے ہیں اور پارلیمنٹ جاتے ہیں؟ کیا ابھی تھوڑا سا ہیکٹک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شارٹ ٹرم میں 1 دن کے لیے جانا، پھر واپس آنا، پھر 2 دن بعد پھر جانا، پھر آنا، تو وہ بھی یہ ابھی لمبی تسلسل کے ساتھ وہ نہیں چل رہا ہے. کنٹینیوٹی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے انسان. لیکن ابھی تھوڑا سا رمضان میں جانا ہوا اسلام آباد، رمضان میں ہوا بالکل. کیا فرق لگتا ہے کراچی کے اور یہاں اسلام آباد کے رمضان میں، روزوں میں، افطار میں، سحری میں؟ کراچی کی جو ہے نا، کراچی بس اسی چکر میں رہ گیا کہ بنس روڈ کی سحری کر لو اور بنس روڈ کی افطاری کر لو اور سوراب گڑھ کی کر لو. دنیا آگے نکل گئی، دنیا آگے نکل گئی. ہاں لاہور بہت آگے نکل گیا ہے، اسلام آباد بہت آگے نکل گیا ہے. کیسے؟ کیا میلوڈی وغیرہ کی بات کری؟ کہاں کی بات کری؟ میلڈی اب اسلام آباد وہ نہیں رہا، میلڈی کی حد تک والا. اب اسلام آباد جو ہے ایئرپورٹ جو بنا ہے اس کی وجہ سے کیا؟ نہیں، پورا کوئی روڈ ایسی نہیں ہے جو کہ ایکسپریس وے یا ہائی وے نہ لگتی ہو. ہاں ہاں. خوبصورتی، آپ لوگوں نے کراچی کلینلینس، اور جو ہے لاہور کو دیکھیں تو لاہور میں بھی کلینلینس. مطلب یہ کہ کراچی تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کسی وہ ایک ڈیولپڈ کنٹری میں جا کے آ رہے ہیں اور کراچی ایک 3rd ورلڈ کنٹری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے سال میں بگاڑ آیا یہ آپ کے خیال میں؟ پہلے ٹھیک تھا؟ پہلے کراچی واز کراچی جو ہے پاکستان کی اچھا پہلے ہم جاتے تھے شہروں میں دوسرے شہر، لاہور ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا. معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے لیکن اچھی بات ہے. دیکھیں خوشی ہوئی ہے، لاہور ترقی کر رہا ہے، اسلام آباد جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو گیا ہے. سڑکیں، انفراسٹرکچر، وہاں کا جو ریسٹورانٹ، ایٹریز اگر آپ چلے جائیں، جیسے ہم یہاں پہ میں نے کہا نا کہ بنس روڈ تک ہم محدود تھے، وہاں کا رات کو 1 بجے وہ جو ہے کسی کا دل کر رہا ہے پلاؤ کھانے کو تو بنو پلاؤ ہے، وہاں پہ ڈھابا ہے، وہاں گئے، اسٹل دا کلینلینس واز دیئر. اور رات کو 1:30 بجے بھی وہاں پہ جو ہے وہ کسی نے پلاؤ کھایا ہے، اس کو کھانا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اب یہ اپارٹ فرام ایٹری، پشاور چوک چلے جائیں آپ دوسری چیزیں جو ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرنے لگ گئی ہیں، کلچر کاؤنٹ کرنے لگ گیا ہے. ہم اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو ہے نا کراچی جو ہے ہر معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. مین وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ مین وجہ ظاہر سی بات ہے 15 سال کی سیاستدانوں کی خرابی. پولیٹیشین ہیز ٹو بی بلیمڈ ڈیفینیٹلی. پولیٹیشین خاص طور پر جو رول کیا جنہوں نے. اور تو جب آپ پی ایس پی میں تھے تو ان لوگوں بھی بلیم کرتے تھے جو آج آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ بلیم ہی ان لوگوں کو کرتے تھے. دیکھیں زیادہ بلیم تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ کم ان لوگوں کا بھی ہے جو آپ کے ساتھ ابھی ہیں، بہادر آباد والے. مطلب اب تو ان میں ہم بھی ہیں نا، تو ہمارا بھی ہے. اب تو ان میں ہم ہیں تو ہمارا بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور لیکن اگر آپ سوچا ہے اس کو کسی طرح اگر آپ دور دیکھیں تو دور بھی پھر یہی ہے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کا. یہ 2 ٹینیور ہی ایسے ہیں جس میں کام ہوا ہے. میئرشپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ادروائز اب کراچی میں جو ہے کبھی کوئی ایسا میجر کام ہوئے نہیں. وسیم اختر کے زمانے میں کام نہیں ہوئے. وہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اختیارات کا، اور اس میں بھی آپ ڈپٹی میئر بنے تھے شروع میں، ایشو چڑھتا رہا، اور اسی وقت میں نے چھوڑا بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. ہاں مجھے چھوڑنے کے بعد بھی ہمارے پروگرام ہے. چھوڑا بھی اس لیے تھا کہ کام کی سپیڈ پر چھوڑا تھا میں نے، ایسا نہیں ہے. ڈپٹی میئر کے طور پہ ریزائن کر کے ایشوز میرا کام تھا اور کوئی ایشو نہیں تھا. جب میں نے ریزائن کیا تھا تو میری جو پریس کانفرنس تھی اس میں کام کے حوالے سے ہی میں نے ریزائن کیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر کام آج بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی کام کرنے کے لیے آئے ہیں. کام اس شہر میں آج بھی ہو سکتا ہے. کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے،
آپ کو دیکھیں ابھی میرے خیال سے جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے اور جس علاقے سے میں جیتا ہوں وہ کراچی کا ورسٹ علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا جس کو کہتے ہیں، جس میں کہ رام سامی، رنچو لین، کھارا در، آپ کا یہ سارا جو ہے نا بورا پیر، گارڈن ویسٹ، عثمان آباد، حفیظ بھائی پہلے وہاں سے ایک دفعہ لیاری، نہیں حفیظ بھائی اس جگہ سے نہیں فاروق جیتے تھے. ستار وہاں سے پہلے لڑے. اچھا وہ اب تو حلقے بھی چینج ہو گئے نا سر. جی جی. ہاں تو وہاں پہ جو ہے سڑکیں ایسی تھیں کہ آپ جو ہے نا گزر نہیں سکتے تھے، کیچڑ جو ہے وہ سیویج کا پانی اتنا تھا، اور وہیں آپ نے کنویسنگ کی جا کے. وہیں جا کے کیا. اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے الحمدللہ جیتنے کے بعد گئے ریکویسٹ کی ایم ڈی واٹر بورڈ سے، سی ای او واٹر بورڈ سے، انہوں نے اب کوآپریٹ بہتر کیا. ہوا ہے کچھ. انہوں نے جو ہے وہ کنٹینیو ایک ہفتے تک مشینری اپنی لگائی، اور ایک سڑک پہ نہیں کئی سڑکوں پہ لگائی. اب آپ کے پاس ریپرزنٹیشن ہے نا، تو آپ بات کر سکتے ہو. آپ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہو تو آپ بات کر سکتے ہو. اچھا آپ کے فارم 45 اور فارم 47 ایک جیسے تھے یا فرق تھے؟ نہیں، کہیں پہ ہمیں اعتراض تھا، کہیں پہ آپ کو اعتراض ڈیفینیٹلی ہمیں اعتراض تھا، کہیں 100% صحیح نہیں رہے. اب ہر الیکشن میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگلے 50 سال تک جس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے نا، جس طرح الیکشن اسی طریقے کے ہوں گے. جس طریقے کا ہمارا معاشرہ ہے، جس طریقے کے ہم خود ہیں، جو ہمارا تعلیم ہے کا حصہ ہے، مطلب میں اگر مجھے 1100 میرے پولنگ ایجنٹ نہیں مل پا رہے، اور وہ 1100 میں سے میں نے آخری وقت میں جو ہے وہ 700-800 بٹھائے، اور باقی 300 ان کو پیسے دے کے پیٹ پہ بٹھایا ہے، جن کا کہ شام کو 4 بجے کے بعد پتہ نہیں ہے، وہ فارم 45 لے رہے نہیں ہے. یہ آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کیا؟ میں پورے کراچی کے لیے، پورے پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں ابھی اس کلچر کو آنے میں بہت ٹائم چاہیے. آپ کے پاس آپ کا پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ آخری وقت میں. سر ای وی ایم بہتر نہیں تھی؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہتر نہیں تھی؟ لوگ کہتے ہیں دھاندلی کرانے چاہتے تھے، ان کو نہیں پسند تھی. اصل میں پاکستان میں جو ہے نا جو بھی آ جائے میرے خیال سے آپ لوگوں نے پہلے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، یعنی آپ جس پارٹی میں. آپ سے مزید گفتگو کریں گے سر، بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہونی ہیں ابھی ناظرین، کافی ساری چیزیں ہیں کیونکہ سیاست کا اس وقت محور کراچی، ایم کیو ایم اور جو ہے باقی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وفاق میں یا صدر کا الیکشن بھی ہونا تو اس میں ایم کیو ایم کی بڑی حیثیت اور اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ یا کچھ یہ امریکہ میں بھی بہت سی ایسی اسٹیٹس ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں، پورا الیکشن ہی سوئنگ کرا دیتی ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم بھی ایک سوئنگ اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے. بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں گے کچن سیگمنٹ میں. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے رمضان کریم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر ارشد ووہرا صاحب، اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ صاحبزادہ علاؤالدین صابری صاحب موجود ہیں، فرید احمد خورشیدی نعت خواں ثنا خواں ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ جناب شکیل مدنی صاحب نے بھی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ تشریف لائے. جی ارشد ووہرا صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، کچن میں بھی ان سے گفتگو ہوتی رہی. ماشاءاللہ کھانے پکانے کے بھی بہت شوق رکھتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ چینج کیسا فیل ہو رہا ہے پی ایس پی سے متحدہ اور پھر الیکشن جیتنا اور تمام چیزیں؟ چینج تو نہیں ہے، آپ پہلے بھی ایم کیو ایم میں ہی تھے، پھر وہ پی ایس پی جو ہے ظاہر سی بات ہے کچھ ڈسپیوٹ تھے، اختلافات ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر ساری چیزیں چینج ہوتی رہیں. پھر مین جو چینجز تھیں وہ مصطفیٰ کمال جب 16 مارچ 2016 کو آئے تھے، ان کی پریس کانفرنس تھی. پھر اس کے بعد اسی کنٹینیوشن میں 22 اگست کا واقعہ ہوتا ہے 2016. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ایسی کمپلیکیشن کریٹ ہوتی گئی کہ پھر جو ہے نا وہ مختلف سیگمنٹس بنتے گئے. وہ فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے. بہرحال یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے. کراچی کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہے نا سب کو ایک ہونا چاہیے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، اور بہرحال سب اپنے جو ہے باقی ایک ہو گئے ہیں، پچھلی باتوں کو بھلا کر بالکل ایک ہو گئے. ڈیفینیٹلی یہ سر ابھی بھی تو اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ دیکھیں جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں نا وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں عامر خان صاحب بھی وہ سب ایک پیج پر ہے. دیکھیں عامر صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں. وہ ابھی جو ہے اچھا وہ جو خبریں چل رہی تھیں مصطفیٰ کمال صاحب ٹوٹل ٹیک اوور کر کے پارٹی کو چلیں گے،
ابھی تو باقی لوگ غیر فعال ہو جائیں گے، اس میں کوئی ہے صداقت؟ ایسی کوئی صداقت نہیں ہے. So there's a team, everybody is working together. اور جو ہے ہاں یہ ضرور ہوا کہ رابطہ کمیٹی بہت بڑی ہو گئی تھی اور پھر کچھ ایشوز پچھلے دنوں آپ کو لیکیجز کے بندہ پکڑا گیا کہ کس نے لیک کی تھی آڈیو؟ میرے خیال سے دیکھیں پکڑا جانا نہ پکڑا جانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. یا آپ کی جو مطلب جو رابطہ کمیٹی کے کانفرنس ہال ہے بگڈ ہو گئے، بگ کہتے ہیں کہ چیزیں ساری لیک ہو رہی ہوتی ہیں بہرحال اور یہاں سے لے کے سمندر پار تک جا رہی ہوتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کسی ہو سکتا ہے کسی آدمی کا کام نہ ہو، ٹرانسمیٹرز لگے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہ ہو. نہیں یہاں تو لوگوں کے بیڈ روموں میں لگے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہوگا. اور دیکھیں ہے سمجھتے ہیں پکڑ لیا. مصطفیٰ کمال صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پکڑ لیا، ان کو پتا ہے کہ کون ہے. میرا خیال ہے اگر پکڑا ہوتا تو پھر آئی ڈونٹ نو، پکڑا بھی ہو تو ہو سکتا ہے پبلک نہ کرنا ہو. اچھا تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے صحیح اس کی ڈیٹیل جب ایک چیز کے بارے میں نہیں پتا. میرے علم میں نہیں ہے کہ نہیں پکڑا گیا، وہ کہہ رہے ہیں پکڑا گیا. تو کوئی آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی جس میں پوچھا گیا؟ جیسے میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی ڈرامہ دیکھا تو صلاح الدین ایوبی کو نہیں، میں جہاں تک اس کو غدار پکڑا تو سب کو ایک ہی جگہ بلا کے کھڑا کر لیا اور لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگایا کہ کون ہو سکتا ہے جو اسے چھرا مارنے کی کوشش کر رہا تھا. تو کیا یہی کام مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیا کہ لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگا لیتے کہ کون جو ہے کلپریٹ ہے؟ لیکن اب ہم ادھر سے کمپیریزن نہ ہی کریں تو بہتر ہے. بہرحال جو ہے رابطہ کمیٹی کو ڈیزالو کر دیا، تحلیل کر دی گئی، ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی. ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی. ایڈ ہاک کمیٹی ان ادر ورڈز وہی جو ہمارے کنوینئر ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینئر اور ڈپٹی کنوینئرز ہیں، تو ان پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے. اور کیسے ڈیزرو کرتی ہے؟ عوام کو کیا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے پچھلے 15 سالوں میں؟ کوئی چیز کوئی ڈیلیورنس لیول ہے مجھے بتا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے بھی سیٹیں نہیں ملتی اگر صحیح الیکشن ہو جاتے؟ چاہیے، میں یہ کہتا ہوں. نہیں آپ کہتے ہیں اگر صحیح الیکشن ہو جاتے تو نہیں ملتی. اب صحیح غلط دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ 15 سال ان کا ایک میکینزم بن چکا ہے. انسان کی وشز پہ تو نہیں جا سکتے نا، ہم فیکٹس پہ بات کریں گے. آپ فیکٹس پر وہ دیکھیں نا، سیلاب آیا ہوا تھا، سیلاب میں وہ آدمی جو ہے وہ پریشان پھر رہا تھا لیکن وہ کہہ رہا تھا ووٹ ہمیں پیپلز پارٹی کو مجبوراً دینا پڑے گا. اس نے یہ کہا تھا مجبوراً دینا پڑے گا. جیسے لوگ پہلے کراچی میں کہتے تھے کہ مجبوراً ایم کیو ایم کو دینا پڑے گا اور کوئی وہ وقت اچھا تھا اور کوئی چوائس نہیں ہے. آج بھی چوائس نہیں ہے. اچھا چوائس آج بھی حقیقی بھی ہے اور دوسری بھی. دیکھیں آج بھی چوائس نہیں ہے. اس کی میں وجہ بتا دوں کہ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کو دیں گے، آپ اس پی ٹی آئی کو دیں گے جس پی ٹی آئی نے یہاں پہ حکومت کر کے 25 ارب روپے گورنر کے پاس 3 سال رہے کراچی کو ڈیولپ کرنے کے، 20 ارب روپے ان کے ایم این ایس کے پاس رہے، 45 ارب روپے 3.5 سال نہیں لگا کراچی میں کیا کیا سب جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو. تو اس بات کی نالج ایم کیو ایم کو تھی جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو جب بعد میں پتہ چلا کہ 25 ارب روپے رکھے ہوئے تھے. پہلے دن تو نہیں ہوتا نا ڈاکٹر صاحب، اب سب یہ سب پروسیس نا 3.5-4 سال میں جب. اچھا آج ایم کیو ایم کا وہ فنڈ جو ہے سیز تھا، آج ایم کیو ایم اپنے فنڈ سے وہ کام شروع کروا رہی ہے. اچھا وہی جو چیزیں ایم کیو ایم نے اسٹرگل کی. ملے تھے سر 90 کروڑ روپے، جو میری نالج ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے 6 کے 6 ایم پی ایس کو 2 ٹینیور کے 15 کروڑ روپے ملے. 50. اچھا 15 کروڑ تھے سر ایم این ایس کو 15 کروڑ تھے. اقبال ڈپٹی اور یہ سارے جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ڈپٹی تو بیچارے آخر تک مجھے پتا ہے جس جگہ پہ وہ کام کر کے وہ یہ لوگ کام. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتی ہے. ایم کیو ایم نے ہی ڈیلیور کیا. ایم کیو ایم کے ہی دل میں درد. آپ خیال میں وہ 15 کروڑ روپے لگائے انہوں نے، 2 ہی سال کے ملے، باقی 2 سال کے لیپس ہو گئے، واپس چلے گئے. 100% لگا. 100% لگا. اچھا وہ لگا دیے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو مہاجر پاپولیٹڈ ایریاز ہیں نا ان کا ہی بڑا غرق ہوا ہوا ہے. آپ خاص طور پہ ساؤتھ آپ کا بہت اچھا ہے، ایسٹ پھر بھی بہتر ہے. نہیں دنیا سینٹرل کا سب سے زیادہ اگر دیکھیں دنیا کا ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے یہ کراچی. 130 ملکوں سے بڑا شہر ہے یہ کراچی. آپ اس شہر کو جو ڈیزرو کرتا ہے اس میں آپ تو اس کو وہ بھی نہیں دے رہے کہ یہ سانس صحیح طریقے سے لے سکے. آپ نے تو اس کو آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے. سر اب کیا پلان کر رہے ہیں یہ بتائیں نا. دیکھیں پوزیشن کراچی نیڈز ٹو بی اپ سائڈ ڈاؤن. کراچی کو جو ہے دیکھیں کراچی کو ایک پارٹی جو ہے اس وقت صحیح کر سکتی ہے جب اس کو. سر سندھ میں ابھی بھی پیپلز پارٹی ہے، آپ ابھی بھی سندھ میں اپوزیشن میں ہیں، وفاقی حکومت کا آپ حصہ ہیں، لیکن وہی 2 وزارتوں کے ساتھ وہی لوکل گورنمنٹ میں آپ موجود نہیں ہیں. میئر پیپلز پارٹی کا ہے اور 5 سال کے بعد آپ نے پھر یہی کہنا ہے کہ جی
सूबे की हुकूमत में होते तो हम कुछ कर लेते, या बल्दियात में होते तो हम कुछ कर लेते, और पावर्स नहीं है डॉक्टर साहब, और हमारे मुतालबात को सुना नहीं गया। लेकिन डॉक्टर साहब कराची के लिए अब बहरहाल बैठ के जो है ना, सर 5 साल तो आप यही कहते रहे ना, और अब भी इसी पोजीशन में है। मैं अब यही क्या कह रहा हूं कि करेंगे कराची का सर्वाइवल नहीं है अब। अच्छा। कराची का प्रेजेंट सिचुएशन में सर्वाइवल नहीं है। कराची की जो अर्निंग है, कराची को अगर 50% नहीं दे सकते, कराची में मजीद इन्फ्लक्स को रोक नहीं सकते, कराची की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कराची को आप जो कराची की डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर सर, आप सकते, सिंध और हुकूमत में शामिल कराची क्यों जो नहीं है हो वो एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ नहीं जाएगा। सर, मेरा सवाल आपसे, सिंध हुकूमत में क्यों नहीं शामिल हो जाते अगर कराची की डेवलपमेंट चाहते हैं तो? मैं तो कह रहा हूँ सिंध हुकूमत नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। नहीं सर, MQM जो है सिंध हुकूमत में क्यों नहीं शामिल हो जाती, ताकि एक एक्सक्यूज खत्म हो सिंध जाए ना? हुकूमत के साथ शामिल हो के भी जो है ना इस कोई वक्त फायदा की नहीं जो होगा। सिचुएशन है तो ये मुझे कराची को डेवलप करने सदर के के लिए इलेक्शन के हवाले से क्या आपने मुतालबात रखे थे, किस बात पे आप मान गए तो आपने कहा ठीक है? हमारा तो एक ही मुतालबा अभी तक गवर्नरशिप रखा हुआ आपको है। चाहिए थी। नहीं, गवर्नरशिप तो बात का एक इशू आया ना, हमारा तो मेन जो वो तो मान लिया गया ना फिर आपका इशू। जो मुतालबा है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिसपे सबने माना हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नहीं माना है। नहीं मान, तो फिर भी आपने वोट दिया उनके सदर को, क्योंकि हमारी बड़ी अलाई पार्टी जो है वो तो PMLN है ना। वो चाहते थे कि वोट दें। लेकिन गवर्नरशिप का मामला, ये कामरान टिसोरी साहब आप कंटिन्यू करेंगे? कामरान टिसोरी साहब को कंटिन्यू करना चाहिए, उनसे खुशबू शुजात साहिबा तो नहीं आ रही हैं आपको, या कोई और? कामरान टिसोरी साहब का जो लेवल ऑफ डिलीवरेंस है वो बहुत ज्यादा है, उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान वो की लोग तारीख पसंद भी में- नहीं करते। पाकिस्तान की लेकिन तारीख- पीपल्स पार्टी वो पसंद नहीं करती। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं पसंद करती कि एक गवर्नर, ऐसा गवर्नर आया है जो कि बिल्कुल पॉपुलरिटी लेवल में अवाम के अंदर घुस के अवाम को जो चीजें आज 15 अरे क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर कामरान टिसोरी साहब गवर्नर रहते हैं तो उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होकर रहना पड़ेगा? ये इतनी फ्री मूवमेंट और ये सारी कार खैर के काम ये जरा कम करने पड़ेंगे। क्यों कम करने पड़े? वो सिंध गवर्नमेंट कहती है जी हम है ना इस काम के लिए, तो करें ना फिर। गवर्नर साहब की एक सेरेमोनियल करें ना। पोस्ट है, वो सेरेमोनियल पोस्ट पे बैठे, करें फिर, हम देने के लिए तैयार हैं, सिंध लेकिन गवर्नमेंट लेकिन करें। अब्बासी शहीद जाके क्रिटिसाइज करना मेयर कराची को, मैं जरदारी आपको एक साहब बात को, बता दूं, तो देखिए, ये नहीं मैं बर्दाश्त। आज ऑन एयर आपको एक बात कर रहा हूं कि अगर कराची के मसाइल हल होने पर नहीं कोई पहुंच इकट्ठे हुए तमाम पार्टीज, तो फिर ये सिचुएशन डेंजरस हो जाएगी, ये सिचुएशन अच्छी नहीं कंट्रोल में नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेगी। आज कराची का पठान भी जो है ना वो कराची के हक की बात करता है, सही जो बात। कराची में पैदा हुआ है, जो कराची के लिए में पला बड़ा है। तो कराची को अगर कराची की जरूरियात पूरी ना की गई तो कराची अपने वसाइल जो है, जो कराची से आप earnings मतलब हो सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सर लोग इतनी क्या ये लोग जो इमरान वो खान के रखते हैं, हिम्मत पीछे रखते सोशल हैं। मीडिया और ये करके निकले थे कराची वाले, इन्होंने अब तो ऐसा जो हो जाना चाहिए कि इमरान खान हैज डिलीवर्ड नथिंग का, उसने असल बेड़ा गर्क कराची का शुरू करने वाला ही इब्तिदा वहीं से हुई है। इमरान खान के जब दौर आया अवाम ने उसको वोट लेकिन दिया, कहते हैं कि expect किया। जो एक यूथ थी जो इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा यंग वोटर्स हैं और वो सारे बानी PTI के फेवर में हैं, इसलिए कि वो उनको उसी की बात समझ में आती है सोशल क्या मीडिया चीज़ के समझ जरिए। आती है उनकी? उन्होंने क्या ऐसी बात कह दी जो वो आज़ादी की बात करते हैं कि जी किससे वो आज़ादी? इंसान को गुलामी नहीं करनी तो चाहिए, खुद गुलाम बन कर नहीं आए थे? फला जगह कहते मैंने की है गुलामी, लेकिन फिर- अब नहीं हूँ। बस वो 3 साल में समझ आ गई उनकी, 4 साल में। हाँ यार बड़ी जल्दी समझ आ गई, तो हमें भी वो कौम बता दे जिसकी यार समझ आप में अच्छी 4 साल तरीके से में। समझ आ गई, और वो जेल में रह गए मजीद अच्छी तरीके से समझ आई है। नहीं, अब जेल में रह के क्या, मैं ये समझता हूँ कि PTI का दौर खत्म हो चुका है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे बताएं? नहीं, मैं तो देखें कराची अच्छी अच्छी बातें करते हैं सर, क्या मैं कराची की रमजान आवाम है। को, कराची की यंग जनरेशन को ये मैसेज दूंगा कि अगर आपको बहुत शौक है तो काइंडली स्ट्रगल फॉर योर ओन सिटीज राइट। अपने शहरी हुकूक के लिए अपने आपको जो है तैयार रखें, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो किसी जगह पे हो, किसी फ्लोर पे हो, आप ही लोग जो है इसको आगे लेके बढ़ना है। चल ठीक है सर, कुछ गिफ्ट्स हैं जो आप बैठे तशरीफ रखें, आपको दिए जा रहे हैं कुछ गिफ्ट्स हैं। ये नेल्सन की जानिब से गिफ्ट है सर, ये आपको दिया रहा है, बैठे तशरीफ रखें, यहाँ रखते जाएं। ये निज़वा की जानिब से गिफ्ट है, नेल्सन रंग जिंदगी का, और ये निज़वा इंटरनेशनल, ये पेंट्स वाले हैं। जी 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 बिल्कुल, ये निज़वा इंटरनेशनल। इसके अलावा आपको जो है ये मज़ेदार हलीम की जानिब से ठीक है सर, ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। और भी कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वाइल्ड वेंचर की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर है, ये भी आपको दिया जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, कुछ डिस्प्ले की चीज़ें वो आपको जाते हुए मिल जाएंगी और कुछ रियल में गिफ्ट्स हैं। ठीक है जी, ओके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए।
नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नात ख्वानी का सिलसिला रहेगा और मेरा पहला रोज़ा होगा, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम।